صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کریں تو ایک ایک عمل کا اجر اور ثواب کئی گنا ہے، لیکن سب سے بڑھ کر کے رب کا قرآن یہ کہتا ہے کہ فلاح اس نے پائی ہے جس نے اپنے باطن کو پاک کیا ہے۔ یعنی اگر ہم روزہ رکھ کے اپنے نفس کو کمزور کر کے اور ایک مہینے کی پریکٹس میں اگر ہم نے اپنے نفس کو کمزور کیا ہے تو یقیناً ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے کہ ہماری روح جو ہے وہ تقویت پکڑے۔ روح کی غذا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے، اور نفس کو بھوکا پیاسا رکھ کر کے تو ہم نے اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کی ہے۔ لیکن جیسے ہی رمضان المبارک گزر گیا، اب عید آ گئی، عید کے بعد اگر دوبارہ ہم اسی طرف پلٹ کے گئے تو یقیناً پھر ہم فلاح تو نہ پائی۔ ہم اللہ فرماتا ہے قد افلح من تزکا، پس فلاح اس نے پائی جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ وذکر اسم ربہ فصلی، اور اپنے رب کا ذکر کیا اور نماز پڑھی۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالی کو جس نے صحیح معنوں میں اس کی پاکی بیان کی اور اپنا باطن پاک کر لیا، وہ اس نے فلاح پائی۔ فلاح کیا ہے؟ گویا وہ کامیاب ہو گیا۔ یعنی فلاح کا مطلب ہے اس نے کامیابی حاصل کر لی۔ اس دنیا میں ہر شخص، خواہ وہ عالم ہے، وہ جاہل ہے، سائنسدان ہے، فلسفی ہے، سیاستدان ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، جتنے شعبہ جات ہیں انسان کے، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں۔ کوئی انسان یہ نہیں چاہتا کہ وہ ناکام ہو، اگرچہ وہ ناکام ترین انسان ہو لیکن وہ بھی چاہے گا نہیں کہ میں ناکام ہوں، اور پھر اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اس دنیا کے اندر اور اس معاشرے کے اندر میں کامیابی اور کامرانی حاصل کروں۔ لیکن ہماری کامیابی اور کامرانی جو ہے اس کے اپنے پیمانے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ کوئی بہت زیادہ پڑھ لکھ گیا تو وہ کہتا ہے کہ میں بڑا کامیاب ہوں، کوئی بہت زیادہ اس نے دنیا کے عہدے حاصل کر لیے تو وہ کہتا میں کامیاب ہوں، کسی کے پاس دنیا کی بہت دولت ہے اور وہ کہتا میں کامیاب ہوں۔ نہ سب سے زیادہ علم والا کامیاب ہے، نہ سب سے زیادہ دولت مند کامیاب ہے، نہ بڑے بڑے عہدوں پر وقت کا پرائم منسٹر ہو یا پریزیڈنٹ ہو یا بادشاہ کیوں نہ ہو وہ کامیاب ہے۔ حضرات ذی وقار، اگر علم کے حوالے سے کوئی یہ سمجھتا کہ کامیاب ہوتا تو شیطان ہوتا، کہ جس نے اتنا علم حاصل کیا کہ وہ فرشتوں کا پڑھانے والا ہوا، لیکن علم کے زور پر وہ کامیاب نہیں ہوا بلکہ دھتکار دیا گیا۔ اگر دولت کے اعتبار سے کوئی ہوتا کہ کامیاب ہوتا تو قارون کے پاس کتنے خزانے تھے، وہ کامیاب نہیں ہوا۔ اور اسی طریقے سے اگر ہم بات کریں کہ اگر کسی نے پوری روئے زمین کے اوپر اس کو سر کرنے کے لیے یا اس پر حکمرانی کرنے کا سوچا ہے تو کامیاب ہوتا تو ہٹلر ہوتا، جس نے منصوبہ بنایا تھا کہ میں پوری روئے زمین کے اوپر جو ہے وہ اپنی سلطنت قائم کروں گا۔ تو کامیابی نہ دولت کے اندر ہے، نہ علم کے اندر ہے، نہ بادشاہت کے اندر ہے، نہ وزارت کے اندر ہے، نہ صدارت کے اندر ہے، بلکہ کامیابی کا معیار اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کامیاب وہ ہو گیا کہ جس نے اپنے باطن کو پاک کر لیا اور اللہ کا ذکر کرتا رہا